يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے درخواست کی، گزارش کی کہ آپ اجلہ صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں، اکابر صحابہ ہیں، کچھ نصیحت فرما دیجئے، کچھ ایسی بات بتلا دیجئے جس سے میری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے، جس سے میرا دل آخرت کی طرف راغب ہو، مرغوب ہو، میرا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو قرآن پڑھے یا قرآن سنے اور یہ جملہ تیرے کانوں میں پڑے آمنو، تو حضور قلبی سے متوجہ ہو جا، بیدار مغزی کے ساتھ سن. یا اللہ تبارک و تعالی کوئی خوشخبری سنا رہا ہے کہ کسی عذاب سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے، کسی عذاب سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے. یا اللہ کوئی اچھی خبر دے رہا ہے. جب بھی ایمان والوں کا ورڈ ہمارے اور آپ کے کانوں میں پڑے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اپنے قلب کو، اپنے جگر کو، اپنے دل کو حاضر کر. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. حق تقاته، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے، اللہ سے کب ڈرنا چاہیے، اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، کب تک ڈرنا چاہیے، یہ باتیں اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی. جب آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان پیش کی، صحابہ کرام کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، جگر پھٹنے لگا، بے دم ہو گئے، سانسیں نکلنے لگی کہ اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے، اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. آیت کریمہ جب میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو میری کیفیت تو بدلی نہیں، تو آپ کی کیفیت کیا بدلی. اور چونکہ ہم لوگ عربی ہے نہیں، عرب میں پیدا نہیں ہوئے، عربی کی واقفیت نہیں ہے. صحابہ کرام تو عربی تھے، وہ تو ماہر فن تھے. جیسے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. اللہ کہہ رہا ہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرو. صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزارش کی، درخواست کی، پیارے آقا ہم سب کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، کب ڈرنا چاہیے، کہاں تک ڈرنا چاہیے، کیسا ڈرنا چاہیے، اس کی وضاحت نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، آپ بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی کچھ فرماتے، کچھ بتلاتے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی آدمی کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو، کسی افراد کو اللہ مکلف سے زیادہ وسعت نہیں دیتا. اللہ وسعت نہیں دیتا، اللہ ہمت نہیں، اللہ اس سے زیادہ اسے کرنے کا حکم نہیں دیتا. جتنی اس کے اندر ہمت ہے، جتنا اس میں استقلال ہے، حوصلہ ہے، جتنا اس کے اندر جرأت ہے، جتنا کا وہ بساط رکھتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو مکلف بناتا ہے. مثلا کوئی پاگل ہے، اس سے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، آگ پانی کی تمیز نہیں ہے، رات اور دن کی تمیز نہیں ہے. ایسے کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے،
اسے اچھے بھلے کی تمیز نہیں ہے، بری کی تمیز نہیں ہے، چھوٹے بڑے چیز کی تمیز نہیں ہے، نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے، تو اللہ اس چیز کا اسے مکلف نہیں بنا، اس پر اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگا۔ پکڑ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے پکڑ ہے جو بالغ ہیں، جو مکلف ہیں۔ کتنا ڈرنا چاہیے، ایک مثال دوں آپ کے سامنے اور پھر آپ خود اس بات کو سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ حاضرین، ایک بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر، ضلع اور صوبہ کیا، اسٹیٹ کیا، ملک میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، بیرون ملک میں اس کا نام چلتا ہے، اس کی بہادری کا، اس کی ہمت کا، اس کے حوصلے کا، اس کی جرأت کا، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا۔ شہرت یافتہ بہادر اور ہمت والا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں سے ایک سانپ کے بچے کو، جو ایک بالشت کا ہے، کتنا بڑا، ایک بالشت کا ہے، ایک بتے کا ہے، سانپ کے بچے کو اپنے بستر میں گھستے ہوئے دیکھ لیتا۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ شخص جو بڑا بہادر اس بستر پر لیٹنا گوارا کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ جب تک وہ اس بستر کو جھاڑ نہیں دیتا، سانپ کے اس بچے کو مار نہیں دیتا، جب تک پوری تشفی نہ ہو جاوے، اطمینان نہ ہو جاوے، اس وقت تک اس بستر پر لیٹنا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر وہ سانپ کا بچہ نہ ملا تو کپڑا جلائے گا، دوسری چیزیں اختیار کرے گا تاکہ وہ بچہ روم سے، بستر سے باہر چلا جائے، پھر اس بستر پر لیٹے گا، اور کم از کم 1-2 رات کے لیے تو اس جگہ کو خالی کر دے گا، اس روم کو خالی کر دے گا۔ 2 روز 3 روز کے بعد اس پر لیٹے گا تو بھی 2-3 روز تک اسے اچھی نیند نہیں آئے گی، فکر کی وجہ سے کہ سانپ کے بچے کو گھستے دیکھا تھا، کہاں چلا گیا، کیسے غائب ہو گئے۔ اتنا بڑا بہادر جس کا ملک اور بیرون ملک میں شہرت ہے، پرچار ہے، ایڈورٹائز ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اس سانپ کے بچے سے اتنا بڑا بہادر اتنا ڈرتا ہے، جس نے اس سانپ کے بچے کو پیدا کیا، سانپ کو پیدا کیا، سانپ کو حکم دے گا کاٹو تو کاٹے گا، ڈنک مارو تو ڈنک مارے گا، ڈسنے کا حکم دے گا تو ڈسے گا، نقصان کا حکم دے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ اس رب سے ہم سب کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ وہ رب جب تک حکم نہیں دے گا، وہ سانپ کا بچہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ رب تعالی جب تک حکم نہ دے دے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، گھاٹا نہیں پہنچا سکتا۔ اسی رب کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اسی رب کی قبضہ قدرت میں ہمارا مال ہے، ہماری اولادیں ہیں، تو پھر ہم کو اس رب سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ سانپ کے بچے سے۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، لیکن سانپ کے بچے سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ ارے اللہ یہ حکم دے گا تو سانپ کا بچہ ڈسے گا، ڈنک مارے گا، کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اگر اللہ حکم نہ دے تو سانپ کا بچہ ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حاضرین، جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں، جلوت میں، مجلس کو کہتے ہیں جلوت، جب ہم جلوت میں ہوتے ہیں اور کسی نے یہ کہہ دیا بھائی تمہارے بانے میں یہ سنا ہے کہ تم رشوت لیتے ہو، تم سود کھاتے ہو، تم دلالی کرتے ہو، تم نے بےمانی کی ہے، تو بھری مجلس میں فوراً ہاتھ اٹھا دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً ہاتھ اٹھا دے گا۔ ایسی بات ہے، میں تو جانتا ہی تک نہیں، میرے تو کان کو بھی خبر نہیں، میرے تو دل کو بھی خبر نہیں، میں تو اس بات کا علم، مجھے تو علم ہی نہیں، ایسی بات آپ کر رہے۔ حالانکہ پس پردہ گمچھا کے نیچے سے رشوت بھی لے لیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے،
سائڈ سے بینک بیلنس بھی کروا لیتا ہے کہ یہ کام کر دوں گا، بینک میں میرے کھاتے پہ ڈال دوں، گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر پہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نا، آئے گا تو یہاں ریکارڈ ہو جائے گا، اس لیے باہر سے ہی اپنے کھاتے پر ڈلوا لیا۔ ارے اللہ تو وہ بھی جان رہا ہے، ہم تو لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں۔ اس رب سے شرم کرنے کی ضرورت ہے، اس رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا کہنا ہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم کو ایسا ہی ڈرنا چاہیے کم از کم جیسے ہم سانپ کے بچے سے ڈرتے۔ کوئی بھی غلط کام ہو، غلط زبان ہو، غلط آنکھیں ہو، غلط کان ہو، غلط کام ہو، غلط دھندا ہو، غلط معاملات ہو، پہلے ہم سوچیں کہ رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، مولا کریم ہم سے ناراض ہو جائے گا، رب تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ جیسے سانپ کے بچے کو گھستے دیکھا اور فکر لائق ہو گئی، تدبیریں کی، طریقہ کار اختیار کیا کہ تاکہ سانپ کے بچے یہاں سے نکل جائے، ملے گا تو اسے تو مار ہی دیا جائے گا، لیکن نہ ملا تو کچھ نہ کچھ تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے تدبیریں کرو، اللہ کے حکم عدولی سے بچنے کے لیے تدبیریں کرو، منصوبے بناؤ کہ کیسے ہم گناہ سے بچ سکیں گے، کیسے ہم رب تعالیٰ کے حکم پر چل سکیں گے۔ کبھی سوچو، اس بات کا تصور کرو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ مجھے آپ بتلائیے، آج تو ڈیجیٹل انڈیا ہے، سرکار نے ہر گھر میں باتھ روم بیت الخلا بنوا دیا، ہر گھر کے اندر بنوا دیا۔ یہ سرکار کا دھن بات کرنا چاہیے، سرکار کو مبارکبادی پیش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دور یاد کرو، میں ایک بات بتلانے والا ہوں، مثال دینے والا ہوں کہ اس دور کو یاد کرو کہ جب لوگ صبح سویرے اندھیرے میں لوٹا لے کر، بدنا لے کر، ڈبہ لے کر، بوتل لے کر ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے، پوکھر کے کنارے باتھ روم کیا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اندھیرے میں نکلا کرتے تھے، شام کو بھی اندھیرا ہونے کے بعد جاتے تھے، صبح کو بھی اندھیرے میں جاتے تھے تاکہ سطر چھپا رہے، لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی لوٹا لے کر، بدنا لے کر ندی کے کنارے جائے اور باتھ روم کے لیے بیٹھ جائے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جائے، دھوتی اٹھا لے، لنگی اٹھا لے، اپنا کپڑا کھول لے، بیٹھ جاوے، پھر اسے دیکھے کہ اس کے پیر کے انگوٹھے کے پاس ایک بڑا اژدہا ہے، ایک سانپ ہے جو اسے ڈنک مارنے والا ہے، جو پھنکار رہا ہے۔ اگر اس نے حرکت کی، اگر وہ بیٹھا رہا تو ممکن ہے کہ ڈنک مار لے گا، ڈس لے گا، کاٹ لے گا، پھنکار دے گا۔ تو مجھے بتائیے کیا وہ شخص بیٹھا رہے گا؟ مجھے بتلائیے کیا وہ شخص وہاں پر بیٹھا رہے گا کہ اٹھا کر بھاگے گا وہاں سے، لوٹا چھوڑ دے گا، لنگی چھوڑ دے گا، ایسے ہی دوڑے گا؟ ندی کے اس پار میں تھا تو وہاں سے بھاگ کر اس پار آ کر شور مچائے گا کہ سانپ سانپ سانپ۔ اب لوگ پوچھیں گے کہاں؟ تو ندی کے اس پار میں سانپ تھا، وہاں سے بھاگ کر اس پار آئے گا، جان بچائے گا، اس کے بعد شور مچائے گا سانپ سانپ سانپ۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لنگی چھوڑنے والا، بدنا اور لوٹا چھوڑ کر بھاگنے والا، اس سانپ کے بچے سے ڈرنے والا، سانپ سے ڈرنے والا رب تعالی سے نہیں ڈرتا، رب تعالی سے خوف نہیں کھاتا، رب تعالی سے اس کا دل نہیں لرزتا،
اسے چاہیے کہ اس کا رب تعالی سے ڈرے جیسا کہ وہ اس وقت میں ڈر رہا ہے کہ اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر، چپل چھوڑ کر، اپنے کپڑے چھوڑ کر، اپنا لوٹا چھوڑ کر، اپنا بدنہ چھوڑ کر، اپنا برتن، پانی کا برتن چھوڑ کر، پانی کا بوتل چھوڑ کر، پانی کا ڈبہ چھوڑ کر بھاگتا ہے، اور ندی کے اس پار چھوڑ کر اس پار جا کر شور مچاتا ہے، ہلہ کرتا ہے۔ لوگوں، اس رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم کی بات، کم سے کم ایسا ڈرنا ہی چاہیے۔ کوئی دین کی بات ہمارے دل پر کیوں اثر نہیں کرتا؟ کوئی دین کی بات ہمارے دل پر کیوں اثر نہیں کرتی؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ دل رب تعالی کی محبت سے لبریز نہیں ہے، اس دل کے اندر رب تعالی کا خوف نہیں ہے۔ اور کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، وہ نادم و شرمندہ ہوا، عاجزی انکساری کی، آہو بکا کی، رویا دھویا گڑ گڑایا، رب تعالی اس کے اس سیاہ کو مٹا دیتا ہے، اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے، نسب منسیہ کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن ایک گناہ کے بعد دیگر یا دیگر کے بعد دوسرے تیسرے کرتا چلا جاتا ہے، ہر گناہ کے بدلے میں ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ نقطہ لگتا جائے گا، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جائے گا، پورا دل کالا ہو جائے گا۔ جب پورا دل کالا ہو جائے گا تو پھر دین کی بات اثر نہیں کرے گی، رب تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوئے گا، رب تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل، میرا دل لبریز نہیں رہے، لبریز نہیں رہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا کہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، ایسے ہی انسان کا دل میں زنگ لگ جاتا ہے۔ تو لوہے کا علاج صحابہ کو معلوم تھا کہ اس کو گھسنے سے، کراشن تیل لگانے سے زنگ دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا دل کا زنگ تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے، کثرت موت کی وجہ سے، کثرت موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے آپ کا دل دھلے گا، آپ کے دل کا زنگ دور ہوئے گا۔ جب دل کا زنگ دور ہوئے گا تو انشاءاللہ اس دل میں رب تعالیٰ کی محبت اور رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اس دل کو بنانے کی فکر کیجئے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس روز، کس روز؟ جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، جس روز نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، صحابہ کرام بھی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، ولی اللہ بھی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اس روز ہمارا اور آپ کا کیا بنے؟ اللہ نے فرمایا اس روز نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، بلکہ جو دل سنوار کر لاؤ گے، جس دل پر محنت کر کے لاؤ گے، وہ دل تمہارے کام آئے گا، وہ دل تمہارے کام آئے گا، وہ دل جس پر محنت ہوگی۔ پہلے کا دور یاد ہے، ایک دور گزرا ہے جس دور میں ماں اور بہنیں چولہے پر کھانا بنایا کرتی تھی لکڑی سے، آنچ کے دوارا۔ اب تو ڈیجیٹل انڈیا ہے، کچھ سرکاروں نے آپشن دے دیا کہ گیس لیجئے، کچھ رخصت دے دی، اور کچھ لوگ بھی
راحت پرست آرام پرست ہو گئے، گیس کا انتظام کرنے لگے، گیس کا اہتمام کرنے لگے۔ حاضرین، تو اب تو وہ برتن کالا نہیں ہوتا، نہیں تو وہ دور یاد کیجئے جب برتن بالکل کالے کلوٹے ہو جاتے تھے، اور کھانا کھا لینے کے بعد 3 بجے کے بعد مائیں بہنیں بیٹیاں نلکے کے پاس پانی کے پاس بیٹھ کر اس کو مانجا کرتی تھی، رگڑا کرتی تھی، دھویا کرتی تھی، خوب دھویا کرتی، اس کو اصلی حالت میں لانے کی فکر کیا کرتی؟ کیوں؟ اس لیے کوئی کالا کلوٹا ہو گیا، چولہا لگنے کی وجہ سے، دھواں لگنے کی وجہ سے، آگ لگنے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اس لیے اس پر مانج کر اسے نیا کیا جاتا تھا، اس کو اصلی حالت میں لانے کی صحیح کی جاتی تھی۔ ایسی ہمارے اور آپ کا دل بھی کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، گندا پرا گندا ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دل کو مانجنے کی کوشش کریں، اپنے دل میں رب تعالیٰ کی محبت کو اتارنے کی کوشش کریں، رب تعالیٰ کے خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا قرآن کی تلاوت سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔